خطاب کے لیے تشریف فرما ہے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر صاحبزادہ محمد حامد چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ نگر شریف، آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ خطاب فرمائیں، اور آپ کے خطاب سے پہلے آپ تمام دوست احباب محبت کے ساتھ نعرہ لگائیں: نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن میلاد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ ننگل شریف زندہ باد۔ محمد یار یار حاجی خواجہ مصطفی فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید، حق فرید یا فرید۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سبحان اللہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاۃ نہایت ہی واجب الاحترام صاحبزادہ محمد مصدق صاحب، صاحبزادہ محمد رفیق صاحب، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، آج کی یہ بابرکت محفل کا انعقاد بھائی عبدالوحید صاحب نے اور ان کے صاحبزادوں نے کیا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی، ماشاءاللہ، کیونکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ بے شک، ہی عطا فرماتا بے ہے۔ شک، بے شک۔ یہ کافی دیر سے انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا، تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اعظم صاحب سے کہیں کہ یہ تاریخ ردش ہوئی، تو یہ میں نے کہا تھا کہ ادھر گھر میں پروگرام کر لیا جائے۔ اب یہ محفلیں آپ ہر روز سنتے رہتے ہیں، گلاس شریف کا بابرکت آج 29 تاریخ اور پیر شریف کا بھی دن تھا۔ ماشاءاللہ، میں نے سورہ احزاب سے جس آیا مبارکہ کو موضوع گفتگو بنایا، اس میں ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ایمان تو بندہ لے آتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، ایمان سب کا برابر نہیں ہوتا، اور ہر انسان کا ایمان گھٹتا بھی رہتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے، اس میں کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ ہاں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کیوں ہوا تجھے؟ بلکہ وہ بڑا زور زور سے یہ بات کر رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تو کیوں اتنا
پریشان ہے، یہ زور زور سے یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جو کیفیت میری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہوتی ہے وہ گھر جا کر نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں سرکار کی محفل سے اٹھ کے جاتا ہوں تو میں منافق ہو جاتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ کیفیت تو میری بھی ہو جاتی ہے، چلو اس کا حل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری وہی کیفیت رہے جو میری بارگاہ میں بیٹھنے سے ہوتی ہے تو پھر گلیوں میں چلتے پھرتے فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واجب تمہارے آگے پیچھے تمہیں نظر آئیں فرشتے۔ اللہ، اس کو پھر قرآن کریم نے یوں بیان کیا تھا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ سبحان اللہ، بے شک مومنین جو ہیں جب اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مومن جب اللہ کا ذکر سنتا ہے تو اس کا دل کانپ جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب اس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا سبحان اللہ، سبحان اللہ، واجب، سبحان ہے۔ ایمان ایک جیسا نہیں رہتا، کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ سبحان، بری صحبت میں ایمان کا اور حال ہوتا ہے، اچھی صحبت میں ایمان کا اور حال ہوتا ہے۔ اللہ، ایک بات میں نے جو تفسیروں میں کم دیکھی ہے، میں ویسے بڑا حیران ہوا اس بات سے، لوگ پڑھتے نہیں ہیں۔ جب یہ آیتیں چار جو مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے میں، دوسرے میں، پھر سورہ جمعہ میں، چوتھے پارے میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پاک کرنے کے لیے آئے۔ سبحان، اچھا یہ دیوبندیوں نے جتنی تفسیریں لکھی ہیں، اہل حدیثوں نے لکھی، ہمارے اہل سنت کے لوگوں نے لکھی، اہل تشیع نے لکھی، ایک بات پہ سب کا اتفاق ہے۔ یہ میں کامن بات آپ کو بتانے لگا ماشاءاللہ، کہ اگر کوئی بندہ اپنے نفس کا تزکیہ چاہتا ہے، پاک کرنا چاہتا ہے، اس کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ نیک صحبت اختیار کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مفتی شفیع صاحب کی معرف القرآن یہ دیوبندیوں کی بہت بڑی توسیع ہے۔ اہل حدیثوں کا جو مکہ بھاگ سے آپ کو قرآن پاک ملتا ہے وہ بھی میں نے لے لیا، اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، بے شک، تو اس آیت کی شرح میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ قیامت تک سچے موجود رہنے ہیں۔ ماشاءاللہ، سبحان اگر اللہ، موجود نہ رہنے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ حکم ہی نہ دیتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جائے۔ بے شک، بے شک، ماشاءاللہ، ایک کامن بات تمام مفسرین نے۔ اب ایک یہ ہوتا ہے ماشاءاللہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے بزرگوں نے تو صدیوں پہلے یہ بات کہی تھی کہ جو کیفیت آپ کو محفل میں کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھ کے حاصل ہوتی ہے وہ گھر جا کے یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ تقریر سننے سے نہیں، بے شک، بے شک، وہ کیفیت حاصل نہیں۔ بے شک، یہ تزکیہ جو ہے یہ صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج کی میں نے آیت اس لیے یا اللہ نے حکم دیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ،
لیکن اس آیت میں بڑا عجیب جملہ ہے، قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو سچی بات کہو اور سیدھی بات کہو۔ سبحان اللہ، یعنی بات سچی بھی ہو اور سیدھی بھی ہو۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کیا سچی بات سیدھی نہیں ہوتی؟ ہاں ایسا ہوتا ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان سچی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن تفرقے کے لیے کر رہا ہوتا ہے، نفرت کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ جب خارجیوں نے مولا علی سرکار کے ساتھ نہروان کے مقام پہ جنگ لڑی، مولا علی کے خلاف لڑے ہوئے، تو انہوں نے اس وقت قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی کہ للحکم الا للہ، حکم تو صرف اللہ کا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں مانتے۔ بات تو سچی ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن مولا علی سرکار نے اس کا پتہ کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا بات تو سچی کرتے ہو لیکن معنی غلط لیتے ہو، واہ واہ بات سچی کرتے ہو لیکن ٹیڑھی کر کے کرتے ہو۔ واہ واہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو سچ بھی ٹیڑھا بولے وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آگے چونکہ بات ختم نہیں ہوئی، قرآن نے کہا یصلح لکم اعمالکم، یہ سیدھی اور سچی بات ہی تمہارے اعمال کی اصلاح کر سکتی ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ یار ہم بڑے جگہ سے ہو کے آئے ہیں، بڑی جگہ پہ بیٹھے ہیں، ظاہر کو سچ دکھائی دے رہا ہوتا ہے لیکن اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی، محفلیں سنتے ہیں اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی۔ اور بڑھیا بات ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم، اعمال کی اصلاح ہوگی تو تمہاری بخشش ہوگی۔ تو اس ساری بات کا انحصار اس بات پہ ہے کہ بات سچی کرو اور سیدھی کرو۔ یہ محفل پاک آپ نے سجائی، آتا ہوں اپنے اس موضوع کی طرف۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب کتابیں موجود ہیں تو کتابوں کی موجودگی میں پھر ان محفلوں کا کیا تعلق ہے؟ کتاب سے دین حاصل کرو، کتاب پڑھو نا۔ اور ظاہر ہے یہ بات بھی کتنی سچی آپ کو لگتی، میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ ہاں یار کتاب میں ریفرنس ہوگا، حوالہ ہوگا، دلیل ہوگی۔ نہیں، میں کل خطبہ جمعہ میں بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ میں نے جب 2 سال کی عمر میں اپنی زبان سے لفظ اللہ کہا تھا تو میں نے کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں کہا۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے پہلے اللہ کا نام لیا تھا تو میں نے کسی کتاب سے پڑھ کے اللہ کا نام نہیں لیا تھا۔ میں نے جب 5-6 سال کی عمر میں، چونکہ گھر کا ماحول ایسا تھا، میں 5 سال کا مسجد میں جانے لگ گیا، وہ جو میں نے پہلی نماز پڑھی تھی وہ میں نے کسی کتاب سے پڑھ کے نہیں پڑھی تھی۔ وہ جو میں نے اپنے اللہ کو پہلا سجدہ کیا تھا کسی کتاب کی وجہ سے نہیں کیا تھا۔ میں نے جو پہلا روزہ رکھا تھا وہ میں نے کسی کتاب کا مطالعہ کر کے نہیں رکھا۔ میں آج تک جو قبلے کی طرف منہ کرتا ہوں یہ میں نے کسی کتاب میں پڑھ کے ادھر کو منہ کر کے عبادت نہیں شروع کی تھی۔ یہ میرا ہی حال نہیں، یہ 95% مسلمانوں کی یہی کہے۔ وہ لوگ جو کفر سے اسلام میں داخل ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ پہلے مطالعہ کرتے ہیں، میں نے اس لیے 5% کیے،
درمیان میں گیپ رکھا ہے۔ یہ دین کتابوں کی وجہ سے ہم تک نہیں پہنچا، یہ سینہ بسینہ پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، واجب میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، ماشاءاللہ صحابہ نے تابعین کو بتایا، انہوں نے تبع تابعین کو بتایا، اور پھر اولیاء امت کے ذریعے سے یہ ہم تک پہنچا ہے۔ ماشاءاللہ بے شک یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے نا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی کتاب کا حاصل بھی کیا ہے کہ سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں کے قریب ہو جاؤ، بے شک اس لیے کہ یہ جو دین کی روشنی ہے یہ اصل میں سینہ بسینہ ہم تک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ کئی دفعہ جب میں یہ جملہ کہتا ہوں تو علماء ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر تمہاری کتابوں سے دین لینا ہوتا تو تمہاری کسی کتاب میں تو اتفاق ہی نہیں۔ بھائی مولویوں کی کس کتاب میں اتفاق ہے؟ یہ جو دین کی اصل قائم ہے، مثلا نمازیں 5 ہی ہیں، کوئی اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، روزے رمضان نہیں رکھنے ہیں، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا، سب نے منہ قبلے کی طرف کرنا ہے، کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا۔ یہ دین کے جتنے اصول ابھی تک قائم ہیں اور ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی، یہ سینہ بسینہ علم کی وجہ سے ہوا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتابوں نے تو الجھا کے رکھ دیا تھا لوگوں کو، اور ہم کیا، اقبال جیسا بندہ کہہ گیا علم کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنون کر دے۔ خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں۔ اقبال جیسا بندہ جس کی کتابیں آج بھی یورپ میں پڑھائی جاتی، کہتا ہے خیرت کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرے ذہن کا علاج نظر کے سوا کچھ اور۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ علیہ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر دور میں، یہ نہیں کہ صحابہ کی رہنمائی کی تھی، ہر دور میں جس کو جتنی ضرورت رہی میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رہنمائی فرماتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں یہ جملہ جب اقبال کا پڑھا کرتا تھا اس وقت ظاہر میرا اتنا مطالعہ نہیں تھا، میں نے 7ویں 8ویں تک کافی اقبالیات پہ عبور حاصل کر لیا تھا۔ اقبال یہ دعا کیا کرتے تھے، اے شہنشاہ یثرب آ کے آپ میری دستگیری کریں۔ سبحان اللہ اللہ۔ لوگ تو ابھی تک اسی پریشانی میں ہے نا کہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں۔ اقبال کہا کرتے تھے، اے شہنشاہ یثرب آ کے آپ میری دستگیری کریں۔ سبحان یہاں شاہی بھی ہے یاری، درویشی بھی ہے یاری۔ جن جگہوں سے لوگوں نے روشنی لینی تھی وہاں سے تو اندھیرا پھیل رہا ہے۔ اللہ اللہ۔ بھائی یہی تھے نا ہمارے مساجد تھے، مکتب تھے، مدرسے تھے، خانقاہیں تھیں، مشائخ تھے، جی بے شک۔ وہاں سے تو اندھیرا پھیل رہا ہے۔ اب روشنی میں کہاں سے لوں؟ تو اقبال نے یہ نہیں کہا، مایوسی نہیں دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود ہی آ کے میری رہنمائی فرمائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالی اٹھا تو اس نے کہا، خاصہ خاصان رسول وقت دار ہے۔ سبحان اللہ 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 جی۔ اور اس نظم کے آخری نظم تو لمبی ادائے ہے، وہ کمال کا جملہ۔ اچھا میں ایک دفعہ کسی ادارے میں تقریر کر رہا تھا تو مولویوں کو ذرا پریشانی ہوتی ہے، کہتے جی حالی کیا وہ تو وہابی تھا، یہ بڑی پریشانی ہے۔
وہ تو جی بھابی سی. میں نے کہا مجھے نہیں پتا اس کا تعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ماشاء اللہ کے ساتھ سبحان تھا. اللہ سبحان وہ اللہ کہتا ہے اسی نظم کے آخر میں مولانا الطاف حسین علی فرماتے ہیں تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی. تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی. ایک تیری دعا ہے کہ مقبول خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ تیری دعا سبحان اللہ. یعنی اس کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حالات ایسے ہو گئے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ظاہر ہے مسلمانوں کی بہت بری حالت. سبحان اللہ. تو سرکار رہنمائی فرماتے رہے. میں تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام جلال الدین سیوطی کے ایک خط کا ذکر فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا کہ بادشاہ کے دربار میں جائیں اور میری سفارش کریں. انہوں نے جو جوابی خط لکھا یہ اور تفسیروں میں بھی درج کیا گیا چونکہ تفسیر جلالین ہر مدرسے میں پڑھے گا. امام جلال الدین سیوطی کامن آدمی ہے اس کو تمام علماء مانتے ہیں اور کورس کے دوران کی تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے. انہوں نے جواباً خط یہ لکھا کہ میں بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میری توجہ میری رغبت بادشاہوں کی طرف ہو گئی تو یہ جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی رسائی ہے یہ ختم ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ جو تفسیروں میں لکھا ہے کہ 75 مرتبہ تو بیداری کے عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ. 75 مرتبہ بیداری کے عالم. سبحان اللہ. واجب فرمایا دیکھو جب علماء جھگڑتے ہیں نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے کوئی کہتا ہے یہ صحیح ہے کوئی کہتا ہے یہ موضوع ہے کوئی کہتا ہے حسن ہے لڑتے ہیں نا مولوی ان باتوں میں. تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے زیادہ دقت نہیں ہوتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتا ہوں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی حدیث ہے کہ نہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. تو یہ امت کے لیے کوئی تھوڑا فیض ہے بہت بہت اللہ اکبر. کہ ایسے لوگ موجود رہے سبحان اللہ. جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آ کے رہنمائی فرمائی. اللہ اور یہ سینہ بسینہ علم جو ہے یہ ہم تک پہنچتا رہا. حضرت شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی میں ان لوگوں کا ریفرنس دیتا ہوں جن کی کتابیں سارے پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. حضرت شاہ ولی اللہ سے بھی کسی کا اختلاف نہیں. ان کی کتاب ہے انفاس العارفین. ہائے ہائے بڑھیا واقعہ لکھا ہے. وہ شہر کا نام تھا ہندوستان کا مجھے بھول گیا. کہتے ہیں وہاں ایک حافظ صاحب تھے تو وہ سرکار کے عشق میں یہ جو سب سے بڑی نعت ہے نا قرآن کریم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے اور توجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہتے. حضور مجدد الثانی نے بھی اس واقعہ کا ذکر کیا. شاہ ولی اللہ نے بھی ذکر کیا حضور مجدد الثانی نے بھی کیا. ایک دن وہ اسی محبت میں پڑھ رہے تھے کہ یہ کلام رسول اللہ کی زبان اطہر سے ہم تک پہنچا. اس کلام کا اور کمال بھی ہوں گے لیکن یہ کمال تھوڑا ہے کہ سب سے پہلے اس کلام کو جس زبان نے بس کیا وہ رسول اللہ. اور انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ
بس ایک گھوڑ سوار تشریف لائے اور ایک نگاہ ان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا بہت اچھی تلاوت کرتے ہو، ماشاءاللہ کرتے جاؤ۔ اب وہ گھوڑ سوار تو چلے گئے لیکن افسر کی تلاوت جو ہے نا وہ بس اسی حسن و جمال میں کھو گئے کہ یہ کون ہستی آئی تھی، میں آگے بڑھ کے پوچھ نہیں سکا اور بس انہیں جلووں میں گم ہو گئے۔ یہ آج کی بات نہیں، ہاں یہ آج کی بات نہیں۔ ابو جہل نے ایک واقعہ بیان کیا۔ ابو جہل کہتا ہے میرا ایک دوست آ گیا، حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کو بیان کیا کہ وہ اس کا بڑا خاص بیلی تھا، تو آیا تو ابو جہل نے کہا تو کدھر آیا؟ کہنے لگا یار میں نے کہا عمرہ کر رہا ہوں، ساتھ اپنے دوست کے پاس کو چند دن رہوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس رہو لیکن عمرہ نہیں کرنا۔ اس نے کہا وہ کیوں، میں مکے آیا ہوں اور کعبے کا طواف نہ کروں؟ اس نے کہا یار وہ مصیبت یہ ہے کہ وہاں پر ہمارا بھتیجا ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ اس کی ایک دفعہ بات سن لیتا ہے نا پھر اسی کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ کہیں تو بھی ان کا نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا یار دیکھو میں اتنا بڑا سردار ہوں، اتنا فہم والا عقل والا، یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ اچھا چلو رات کو مشورہ ہوا، اس نے کہا بھائی عمرہ تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے، طواف کرنا ہے خانے کعبے کا۔ میں نے کہا اچھا پھر ایسا کرو کہ کانوں میں نہ روئی دے ہو، اگر کہیں وہ ادھر تشریف لے آئیں اور قرآن کی تلاوت کریں تو تیرے کانوں میں آواز نہ پڑے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ، یہ نبی پاک کے شاعر بھی فرماتا ہے وہ طواف کر رہا تھا تو اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ۔ اچھا وقت بھی شام کا تھا، سبحان اندھیرا چھا رہا تھا، تو دو تین چکر تو اس نے لگائے، پھر اس نے سوچا